السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تقلید بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنے کا نام ہے؟ کیا صدر اسلام اور ائمہ طاہرین کے دور میں بھی تقلید تھی؟ کیا ائمہ طاہرین کے اصحاب فتویٰ دیا کرتے تھے؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے بیان میں تقلید پر اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات دیے تھے، آج بھی ہم 3 سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال، کیا تقلید بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کا نام ہے؟ تقلید کا مقصد کبھی بھی بغیر دلیل کے عمل کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ ہر تقلید کرنے والا دلیل رکھتا ہے، اور دلیل وہی عقلی اور فطری قانون ہے کہ جب آپ ایک چیز کے متعلق نہیں جانتے تو جاننے والے سے اور ماہر شخص سے پوچھیں۔ یہ دلیل ہر شخص کے پاس ہوتی ہے، البتہ وہ متخصص اور ماہر شخص ہر آدمی کو اپنی بات کی تفصیلی دلیل نہیں بتاتا۔ مثلا جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کبھی بھی اپنے تشخیص شدہ نسخے کی تفصیلی دلائل نہیں بتاتا، کیونکہ ان تفصیلی دلائل کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر میڈیکل کی تمام اصطلاحات اپنے کسی مریض کے سامنے بیان کرتا ہو؟ بالکل اسی طرح دینی علوم کا ماہر بھی ہر ایک شخص کے سامنے بھلا ساری تفصیلات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ان تفصیلات کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اور جس مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے تو اس مجتہد کی بہت سی شرائط ہوتی ہیں، اگر اس میں وہ شرائط ہوں گی تو وہ مجتہد ہوگا اور اس کی تقلید کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ تقلید بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، البتہ تفصیلی دلیل ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی۔ دینی ماہرین کے پاس تفصیلی دلائل موجود ہوتے ہیں اور وہ انہیں اہل لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں، جیسے حوزوی اصطلاح میں درس خارج کہتے ہیں، اور فقہ کے تفصیلی دلائل پر کتب بھی موجود ہیں، مثلا جواہر الکلام یا تنقیح آقائے خوئی وغیرہ۔ کیا صدر اسلام اور ائمہ اطہار کے دور میں بھی تقلید تھی؟ بلا شک و تردید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ماننے والے سب برابر نہیں تھے، بلکہ کچھ سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، کمیل بن زیاد، زرارہ بن آین، محمد بن مسلم، ابو بصیر اور یونس بن عبد الرحمن جیسے افراد تھے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار سے کلی احکام سنتے تھے اور پھر جا کر خود ہی ان کے مصادیق کو تشخیص دیتے تھے، یعنی ان کو قرآنی آیات اور سنت پر تسلط ہوتا تھا۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ عام کیا ہے اور خاص کیا ہے، ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا یوں کہیں کہ دانشور صحابہ اور شاگردان ائمہ تھے، لیکن امت کے اکثر ایسے لوگ تھے جو مذکورہ اصحاب اور شاگردان ائمہ اطہار کی طرح مہارت نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو نہ تو قرآن پر اس طرح تسلط ہوتا تھا کہ عام و خاص، مطلق مقید، ناسخ منسوخ وغیرہ کی معرفت رکھنے ہوں، اور نہ ہی سنت پر ایسا عبور تھا، لہٰذا ان کو جب بھی مشکل پیش آتی یا تو پیغمبر کے پاس جاتے یا ائمہ اطہار کے زمانے میں ہوتے تو ان سے مسائل حل کرواتے۔ لیکن یہ بات بھی مسلم ہے، ہر کوئی معصوم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ کوئی شخص دور دراز کے علاقے میں رہتا ہے یا ائمہ اطہار پر پابندیاں ہیں تو اس صورت میں ائمہ طاہرین تک رسائی ناممکن ہے۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ واضح سی بات ہے، ان اصحاب اور ائمہ کے شاگردوں سے پوچھتے تھے جو فاضل اور دانشور تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے عالم اور متخصص کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی چیز کا نام تو تقلید ہے، بلکہ ائمہ اطہار بذات خود اس عمل کی تشویق دلاتے تھے۔ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فاضل شاگرد ابان بن تغلب کے لیے فرماتے تھے
اے ابان، مسجد مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دیا کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تجھ جیسے لوگوں کو دیکھوں۔ یہ روایت وسائل الشیعہ اور دیگر معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور ایک اور روایت جو وسائل الشیعہ کے ابواب قضا میں سے 11ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں، جب امام سے سوال ہوتا ہے، مولا جب ہم آپ تک نہ پہنچ سکیں تو کیا کریں؟ تو امام اپنے چاہنے والوں کو کبھی ابو بصیر، کبھی زکریا بن آدم، تو کبھی یونس بن عبد الرحمن یا کبھی کسی دوسرے شاگرد کا پتہ دیتے کہ ان سے پوچھ لیا کرو، ان کی طرف مراجعہ کیا کرو۔ یہی تو تقلید کا مقصد ہے۔ اب بات کافی واضح ہو چکی ہے، لیکن ہم ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فقہاء میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے مولا کے حکم کا پابند ہے، تو عام لوگوں کو ایسے شخص کی تقلید کرنا واجب ہے۔ کیا ہمارے قدمہ کا بھی ارسال عملیہ تھا کہ جیسے آج توضیح المسائل ہوا کرتی ہے؟ اور جب مجتہدین کا منبع و مصدر ایک ہی ہے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان اعتراضات کے جوابات اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔